والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج سفر کی 23 ہے 1442 ہجری، جبکہ اکتوبر کی 11 ہے 2020 اتوار کا دن۔ 5 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع سورۃ تحریم کا دوسرا آخری، ایک اعتبار سے یہ 28واں پارہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں اہل ایمان کو مزید یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، مزید خطاب فرما کر اس میں توبہ کی ترغیب دی اور اس پر بشارت دی۔ دوسرا خطاب یا ایھا النبی سے کے مبارک مقدس معظم خطاب سے جہاد بالکفار کا حکم و جہاد بالمنافقین کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اس کے بعد 4 خواتین کے سابقہ امتوں کے ان کے حوالے سے اس امت کی تذکیر فرمائی گئی۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان لانے والے لوگوں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی خالص توبہ کرو کہ دوبارہ اس کے ارتکاب کا خیال تک بھی نہ آئے۔ توبہ کرتے وقت مکمل ارادہ ہو کہ میں دوبارہ یہ کام غلط نہیں کروں گا۔
اس وقت تو ڈھیلے ارادے سے نہ ہو۔ ہاں اگر بشری کمزوری کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے پھر الگ توبہ ہوگی، لیکن پہلی توبہ یا دوسری توبہ جب بھی توبہ کا اس میں عزم بالجزم ہو کہ نہیں کرنا، نہیں کروں گا، اس کے لیے پھر بشارت، کوئی بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ اور قصور معاف کر کے جنت میں تمہیں داخل کرے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو ذلیل نہیں کریں گے۔ لفظ نبی ابتداءً، حالانکہ نبی کو تو رسوائی ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عمل کے اعتبار سے یہ تو ناممکن ہے، قدرت اختیار الگ چیز ہے، لیکن چونکہ آگے حضور کے صحابہ کا ذکر تھا، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اصل میں نفی تو حضور کے صحابہ کی کرنی تھی رسوائی کی، کہ حضور کے ساتھ جو ایمان لے آئے میں ان کو رسوا نہیں کروں گا، تو ان کی عدم رسوائیت کے ذکر سے عدم رسوائی کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام بھی ساتھ لے لیا۔ یہ صحابہ کی عظمت کہ نبی اس کے صحابہ کی رسوائی اسی طرح نہیں ہوگی، یعنی نفس رسوائی میں نفس نفی میں اسی طرح نہیں ہوگی جس طرح نبی کی رسوائی نہیں ہوگی۔ یہ عجیب اس کو تعبیر کیا گیا۔ پھر جس وقت وہ پرصراط پر عبور کر رہے ہوں گے تو سخت تاریکی تو ہوگی، لیکن اہل ایمان کا ایمان وہ پل صراط پر گزرتے ہوئے ان کا ایمان روشنی کا کام دے گا، جو دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی، اس طریقے سے وہ خوش ہو کر جنت میں جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جائیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر، یعنی یہ نہ ہو کہ پھر یہ راستے میں یہ نور بجھ جائے۔ تو ان آیات میں توبہ کی ترغیب اور اس کے ثمرات اور محشر کے بعض حالات کا ذکر ہے۔ توبۃ نصوحا، توبہ بھی ایسی ہو جو نصوح ہو، خالص، سچی ہو۔ تین تو اس کے رکن ہیں عمومی، تین باتوں کی سے توبہ خالص بنتی ہے، اور چوتھا جز توبہ کے خالص ہونے کے لیے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ تین تو دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، کہ جس برے کام سے توبہ کر رہا ہے وہ بالفعل، فی الحال اسی وقت چھوڑ بھی دے۔ سگریٹ پینے سے توبہ کرتا ہوں، ادھر سگریٹ بھی پی رہا ہے، تو چھوڑ ہونی کو ڈبی کو کٹ۔ یہ اس کا تعلق زمانہ حال سے، یعنی حال، اور ایک رکن زمانہ ماضی سے، اب تک جو کچھ ہوا اس وقت اس
سے پریشانی ہو اس کو، بہت بڑی بری زندگی میں نے گزاری، گناہوں میں بڑی بری زندگی گزاری، غلطی کی، پریشانی ہو، ہائے ہائے کیوں میں نے یہ کام پورے کیے، ہے سود کے کاروبار کیا، بد نظری والے، زنا والے کام، غیبت کے کام، اور یہ زمانہ ماضی سے، اور زمانہ مستقبل کے نہیں کروں گا، مکمل ارادہ۔ تو تینوں رکن مختلف زمانوں کے لحاظ سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ تم تو یہاں کہتے ہو کہ توبہ کے 3 رکن ہیں، لیکن حدیث شریف میں صرف ایک رکن کا ذکر ہے، مگر حدیث تو حدیث ہے بابو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ الندم، توبہ نام ہے پشیمان ہونے کا، جو کچھ کرتا رہا میں اس کی پریشانی مجھ پر آنی چاہیے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ندامت کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے نا، یہی تو بات ہے نا، اسی کا نام تو فقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بڑے جز کا ذکر کیا کہ جس سے اگلے دونوں جز خود بخود نکل آتے ہیں۔ جب آدمی کسی چیز پر پشیمانی کرتا ہے، کیا اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوگا؟ کیا اس کو پھر دوبارہ اعادے کا سوچ رہا ہوگا؟ ظاہر ہے جب پشیمانی ہے تو چھوڑے گا بھی صحیح، اور آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرے گا۔ یہ ہے میرے محمد کریم کی بات، اور یہ ہے فقہ۔ التوبۃ الندم، حضور نے ایک بڑی بنیادی رکن کا ذکر فرمایا، توبہ تو پشیمانی کا نام ہے۔ اب اگلے دونوں چیزیں خود بخود آ گئیں۔ جب آدمی پشیمان ہوتا ہے تو چھوڑتا بھی ہے، اور آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ اللہ، اس کی مثال حج، اللہ آپ کو مجھ کو حج کرائے، عمرہ کرائے، ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں، امیدیں بھی کچھ آ رہی ہیں۔ اللہ پھر سے حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرائے، نصیب فرمائے، آزادی سے عمرہ بھی اللہ ہم نے کرائے، حج بھی کرائے۔ اب حج میں کتنے ارکان ہیں بتاؤ؟ طواف بھی ہوتا ہے، صفا مروہ بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، لبیک پڑھنا بھی ہوتا ہے، مگر حضور نے صرف 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، الحج هو السج والعج، صرف 2۔ حج نام ہے حج کا، عین کے ساتھ، حج نام ہے سج کا۔ فقط 2 اعمال کا ذکر فرمایا، اس میں سارے آ گئے۔ ایک ابتدائی عمل وہ لبیک پڑھنا اب بلند آواز سے، ایک انتہائی عمل کہ قربانی کرنا۔ حضور فرماتے ہیں حج نام ہے شور کرنے کا، بلند آوازیں کرنے کا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو ہی احرام باندھتے ہیں اسی وقت سے لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور السجو
خون بہانا۔ جو ہی ہم حج کر لیتے ہیں پھر قربانی کر کے احرام اتارتے ہیں۔ اب السج بھی ہو گیا۔ جس طرح حج کے مجموعے کو ہمارے پاک نبی حضرت محمد کریم بڑے ادب سے نام لیا کرو اور دل پر چوٹ لگے۔ ہاں، جب حضرت محمد کا نام آئے دل پر ایک ایسی سی محبت اور عظمت کی چوٹ لگے۔ جب حضور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مجموعے کو صرف 2 عملوں سے تعبیر فرما کر سارا مجموعہ اس میں سمو دیا، اسی طرح توبہ کے سارے عملوں کو سمو دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توبہ تو نام ہے ندامت کا۔ اب دوسرے 2 ارکان بھی بیچ میں آ گئے کہ جب ندامت ہوگی تو چھوڑ بھی رہا ہے، جب ندامت ہوگی آگے نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو رہا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ اب جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے ان کو کہو بس ٹھیک ہے، سگریٹ بھی پیتے رہو، توبہ بھی کرتے رہو، کیونکہ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ چھوڑو۔ حضور لہذا ہم سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں بے نہیں۔ ہائے ہائے، قرآن سمجھو قرآن والوں سے، حدیث سمجھو حدیث والوں سے۔ آج جو بھی ریٹائر ہوتا ہے پروفیسر، جو بھی ریٹائر ہوتا ہے جج، جو بھی ریٹائر ہوتا ہے کوئی وزیر، مذہبی لبادہ اوڑھ کر کے 2-4 اردو کی تفسیریں پڑھ کر کے خود محقق بن جاتا ہے، کہتا ہے یہ ابن کثیر نے غلط لکھا، یہ امام رازی نے غلط لکھا، یہ ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ آئی۔ بڑا بے حیا ہے تو، تجھے سمجھ آئی؟ تو دوسرے شعبوں کے بارے میں کیوں نہیں کہتا؟ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، اتنی مدت میں نے کالج میں لیکچر دیے، اب میں قرآن کو نہیں سمجھ سکتا؟ اچھا تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں آپریشن کرتا ہوں گردے کا، آپریشن کرتا ہوں آنکھ کا، میں نے اتنی مدت لیکچر دیے، اب میں ڈاکٹر بھی بن گیا۔ دوسرے شعبے کے بارے میں تیری یہ تعلیم کام نہیں دیتی، قرآن اور حدیث اور دینی شعبے کے بارے میں تو اپنی اس تعلیم کا حوالہ دے کر کے تو خود بخود محقق بن گیا۔ اے منحوس قسم کے لوگوں، ہر چیز کی اپنی اپنی دکان ہوتی ہے۔ چلو تو پروفیسر ہے، اب جانا تو لکڑی کی مارکیٹ میں، لکڑی کی مارکیٹ کو انگریزی میں آج کل کیا کہتے ہیں؟ لکڑ منڈی کے آدمی کو ٹمبر مارکیٹ، وہاں جا کر کے تو اب لکڑی کی پہچان کر۔ یہاں پر تو تیری تعلیم کام نہیں دیتی، اس کے لیے تو عام ایک لکڑی والے کو بلائے گا، بتا یہ لکڑی کیسی ہے، اتھا تو اپنی جہالت دا ظاہر کریں دی، اپنی جہالت کو نہ سمجھی۔ بھئی میں تو ساری زندگی کالج میں رہا ہوں، مجھے لکڑی کی سمجھ نہیں آئی اور نا میں لکڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ ارے جس طرح لکڑی لینے کے لیے لکڑی والے کو سے پوچھنا پڑے گا، اسی طرح دین کو سمجھنے کے لیے جناب پروفیسر صاحب دین والے کسی عالم دین سے پوچھنا پڑے گا۔ ہائے ہائے، قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، آج کل حالات ہی بدل گئے۔ بات بیچ میں آ جاتی ہے، حالانکہ میری سوچ میں بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ اللہ کے بندے اس کو یو پی ایس کے ساتھ لگاؤ۔ اللہ ہمیں خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص توبہ کرنے کی۔ عسیٰ ربکم، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری اس توبہ کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ معافی کا لفظ بھی کچھ اس میں کچھ گنجائش رہتی ہے۔ معاف تو کر دیا، معاف تو کر دیا، لیکن درجہ اول میں اس کو نہیں رکھتے۔ جس طرح وہ درجہ اول میں چلا گیا، بایزید بسطامی، جنید بغدادی، فرمایا معاف ایسا کیا کہ اپنے ریکارڈ سے بھی اس کا جو گناہوں کا جو تھی وہ ریکارڈ بھی ختم کر دیا، یکفر عنکم، مٹا دیا۔ اب یہ زندگی بھر کے بدکاری کرنے والا جب توبہ اس کی ہو گئی، اب یہ جنید بغدادی بایزید بسطامی کے ساتھ ہوگا جنہوں نے زندگی بھر میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ دیکھو کیسی بات ہے۔ کیا دنیا میں بھی کچھ ایسی ہے؟ دنیا میں کسی ادارے کا مجرم ہو، چلو معاف تو کرتے ہیں، لیکن تو وہ نہیں ہے، چلو جیل نہیں بھیجتے، لیکن وہ نہیں ہے کہ تجھے امتیازی تمغہ دیا جا سکے، وہ نہیں ہے تو۔ لیکن اس گناہ گار کو جو اللہ کا ہے، اس کو اب امتیازی تمغہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے محمد فرماتے ہیں، 3 مرتبہ کہہ دو، ہمارے محمد۔ محمد کیسا لفظ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زندگی بھر اگر کوئی، میں تو اپنے آپ کو نہیں کہتا، اللہ ایسا نہ کرے، ویسے کوئی آدمی زندگی بھر اگر حضور کی کوئی تعریف نہ کرے، نام لے لے، محمد تعریف ہو گئی۔ کیونکہ محمد کا معنی کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، محمد لفظ اللہ کا معنی بھی ایسا ہے کہ وہ معنی کسی اور جگہ پر منطبق نہیں ہوتا۔ اللہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفاتہ الکمالیہ، یہ لفظ اللہ کا معنی ہے۔ اللہ کس کو کہتا ہے؟ وہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ۔ اب لفظ اللہ کا جو یہ معنی ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور فرد پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیدنا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو معنی ہے، اس لفظ مبارک کا، اس لفظ مبارک کا جو معنی ہے، اس معنی کے اعتبار سے یہ محمد کسی پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ عام تو عام رہے، جبریل پر بھی منطبق نہیں ہو سکتا۔ جبریل ملائکہ تو اپنی جگہ، کسی نبی پر، دوسرے حق نبی انبیاء 1,24,000 میں سے کسی پر منطبق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سیدنا محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد
کرتن بعد کرتن، یہ وہ ہستی ہے جس کو محمد کہا جاتا ہے، جس کی ہمہ وقت اور دائماً تعریف ہو رہی ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے محمد کس کو کہتے ہیں؟ الذی یحمدہ الاولون والآخرون، محمد وہ ہوتا ہے جو جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے ان کی تعریف ہو رہی ہے اور آخر تک ہوتی رہے گی۔ اب کس پر منطبق ہوگا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، ہاں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے، آدم علیہ السلام کی جسد شریف میں جب روح مبارک آئی، جسد شریف میں اللہ نے جب روح مبارک ڈالی تو آنکھ کھولی، نظر پڑی عرش کے دروازے پر تو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اب بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بھی محمد کا لفظ دیکھا اور پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا یہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ اپنے نبی کو رسوا کریں گے اور نہ ان کو جو اس نبی کے ساتھ معیت ہوئی۔ ہائے ہائے، لفظ معیت کا بڑا عجیب لفظ جامع ہے۔ معیت زمانی نمبر 1، معیت مکانی نمبر 2، معیت مزاجی نمبر 3، معیت اقتضائی۔ جو محمد کریم کا مزاج ہے صحابہ کرام کا بھی وہی مزاج، یہ معیت مزاجی۔ جو محمد کریم کا مکان ہے جہاں حضور بیٹھے ہیں صحابہ بھی وہیں بیٹھے ہیں، یہ معیت مکانی۔ اور معیت زمانی، جو حضور کے زمانے میں ہیں وہ صحابہ بھی تو اسی زمانے میں ہیں، کیونکہ بات کے پردہ فرما جانے کے بعد پھر وہ صحابی تو نہیں بنتا۔ والذین آمنوا معہ، اور وہ مقدس جماعت صحابہ کی جو ایمان لائے اور حضور کی معیت اختیار کی، معیت زمانی بھی، معیت مکانی بھی، معیت مزاجی بھی، معیت اقتضائی بھی۔ جو حضور چاہتے ہیں وہی صحابہ چاہتے ہیں۔ اللہ تو فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا ان کا نور آگے ہوگا، دائیں ہوگا، اور اس نور کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آیت آئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی، یا ایھا النبی کے لفظ میں بڑا پیار ہے۔ حضور کو جب بھی اللہ پاک نے خطاب فرمایا تو آپ کی صفات کے کسی صفت کا لے کر کے، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا الرسول بلغ کے نام سے، اور کبھی یا ایھا النبی کے نام سے، بخلاف پچھلے انبیاء علیہ السلام کے۔ ان کو جب خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء تو سبھی مقدس ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کا نام لیا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا ہود، یا لوط۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ صفت رسالت سے متصف نہیں تھے؟ صفت نبوت سے کیا متصف نہیں تھے؟ کیا وہ اس عہدے پر نہیں تھے؟ ہائے ہائے، وجہ یہ ہے بے شک ان کو رسالت دی گئی، مگر نصاب رسالت میں
کچھ سبق ان کو چھڑوا دیا گیا. جو رسالت کا جو نصاب تھا ان کا کچھ سبق رکھ دیا گیا. جب وہ تکمیل ہی نہیں ہوئی کورس کی تو ڈگری کیسے ہو؟ ابھی تو ایک مضمون رہتا ہے نا بھائی. لیکن اس نصاب کی تکمیل ہے نبوت کے نصاب کی تکمیل، رسالت کے نصاب کی تکمیل، سارے مضامین کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دی اور خود فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دیکھا جب مضمون پورے ہو گئے اب ان کو سند رسالت مکمل کر کے سند رسالت دی جا رہی ہے. یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. اور یہی حکمت ہے یا ایھا الذین آمنوا کہنے میں. پچھلے نبیوں کی امتوں کو اللہ تعالیٰ جب خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہتے، نہیں فرماتے. کیا کہتے ہیں؟ یا اہل الکتاب. اس وقت وہ ایماندار تھے، اس وقت اپنے نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب. کہیں فرمایا یا بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صحابہ تھے، ایمان والے تھے، ان کو فرمایا الحواریون. لیکن جب امت محمدیہ کا وقت آیا، جب ہمیں اب تمہیں اللہ کرے ہم امتی بن جائیں، اللہ کرے امتی بن جائیں، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ایمان کے جو نصاب تھا، سلیبس تھا ایمان کا، وہ سارے تکمیل اس امت نے کیے. مضامین سارے اس امت والوں کو ہوئی. یہ مضامین کی تکمیل پچھلی امتوں کو اپنے اپنے درجے کے مطابق کرایا گیا نصاب، لیکن کچھ مضامین رکھ دیے، کچھ مضامین رکھ دیے. جیسا کہ اس کی مثال ابھی یاد آ گئی آپ کی برکت سے. آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی توجہ سے اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سینے کو کھول دیتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں مبالغہ نہیں کہہ رہا. جب کوئی استاد سبق دے رہا ہوتا ہے یا کوئی خطیب یا کوئی واعظ بیان کر رہا ہوتا ہے تو آگے بیٹھنے والوں کے بھی اثرات اس پر آتے ہیں، اچھے یا برے. بعض مرتبہ برے بھی آتے ہیں، آئی ہوئی گالی بھولی ویندی ہے. بعض مرتبہ اچھے بھی آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگی اپنی امت کے لیے. نبی کے لیے امت ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے. اب اولاد کے لیے باپ دادا کیا نہیں مانگتا؟ سب سے زیادہ خیر خواہی اپنی اولاد کے لیے ہوتی نا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میری اس امت کے لیے دنیا کی حسنہ اور آخرت کی حسنہ لکھ دیجئے. 9ویں پارے میں ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ. لکھ دے اس دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا
दोहें चीज़ां जिहड़ा तूं मंगदा पई कट्ठे ये मैं बी उम्मत वास्ते रखी बैठा हमें शर्म करनी चाहिए हम ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक के तुफ़ैल हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपने पाक नबी का उम्मती बनाया और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फसा अक्तुबुहा, मैं अलबत्ता लिख रहा हूँ उस चीज़ को जो आपने मांगी ऐ मेरे कलीम। किसके लिए? लिल्लज़ीना यत्तक़ूना, जो मुत्तकी होंगे, व युतून ज़काता, जो ज़कात देंगे, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और मेरी आयतों पर ईमान लाएंगे। लेकिन अजन तक निशानी पूरी नहीं पीती थी क्योंकि तक़वे वाले तो पहले भी थे हैं। अल्लाह ताला ने अब पूरा खोल दिया। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी, ये वो होंगे जो मेरे इस उम्मी आखिरी नबी रसूल की इत्तिबा करेंगे। ए शै तू जेरी मंगदा पई अपनी उम्मत वास्ते मैं मुहम्मद करीम की उम्मत वास्ते लिखी बैठा। बाज़ मरतबा बच्चों में से कोई बच्चा ज़्यादा प्यारा होता है तो बाप या दादा कोई चीज़ लेके आता है, कोई खिलौना, एक ज़रा अच्छा ज़्यादा खिलौना होता है, दूसरा तीसरा चौथा कोई कम दर्जे का। अब वो रुमाल में छुपा करके रख लेता है। आओ बच्चों आओ बच्चों, वो भागता हुआ आया उसको दिया, वो भागता हुआ आया उसको दिया। और जरा वड्डा खिलौना होंदे चंगा या वड्डा आंबे, वो ए दो ना सी बे बार ए दो बाबा खड़ो खड़ो है तुहाडे वास्ते देखा ए है तुहाडे वास्ते ए है। तो वो जेह्ड़ी वड्डी शै है वो उंदे वास्ते है जरा हमें कुछ ज़्यादा प्यारा है उंदे वास्ते। हाय हाय। तो मैंने 3 मिसालें पेश की। एक तो है कि हमारे नबी पाक का नाम ले करके नहीं बल्कि सिफत नबूवत सिफत रिसालत से आपको खिताब किया गया। और इसी तरह इस उम्मत को सिफत ईमान से खिताब किया गया। तीसरी मिसाल वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए मांगी, अल्लाह ताला ने फरमाया वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत के लिए है। या अय्युहन नबियो, उसी पर बात आई, ऐ नबी, या अय्युहन नबियो, तुम जिहाद करो काफिरों से और मुनाफिकों से और उन पर सख्ती करो और उनका ठिकाना जहन्नम है और वो बुरी जगह है फिरने की है। बेसा उलमा बैठे हैं, बेसा फेर माजी है। अब यहाँ आलिम बैठे हैं, मेरे बेटे मुफ्ती मोहम्मद बैठे हैं, ये कहेगा कोई बेसा की मिसाल भी अरबी ग्रामर में कोई इस वज़न पर कभी कोई माजी आई है? बेसा कि पहला कलमा पर कसरा हो और दूसरा मजलूम हो, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं। पूरी अरबी ग्रामर में, पूरे अरबी अल्फाज में। तो उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ, इस बूढ़े उस्ताद की बात समझ लो। बेसा असल में बाएसा था, बेसा असल में बाएसा था। फिर बेसा कैसे बन गया, बाएसा को बेसा कैसे बन गया? हाय हाय हाय। हाँ हाँ। बेतबीयत मकसूरुल ऐन, फा की फतह को कसरा से बदल दिया गया। बेतबीयत
کسرہ عین. اب سمجھ آئی؟ یہ میرے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، عزیز ہیں. کیا کہا میں نے؟ فا کلمہ بے صاحب کی با ہے، اس کے کسرے کو اگلے باعثا جو حمزہ پر کسرہ تھا، زیر تھی، عربی میں اس کو کسرہ کہتے ہیں، جو اس پر زیر تھی اس کی اتباع کرتے ہوئے اس کے فتح کو، باعثا کے زبر کو اس کی اتباع میں کسرے سے بدل گیا. اب بن گیا بے ایسا. کیا بن گیا؟ بے ایسا. اب قانون چلا، جو حمزہ جس کا ماقبل مکسور ہو اس حمزے کو ساکن کر دیتے ہیں، جزم کر دیتے ہیں. اب بے ایسے کیا بن گیا؟ بئسا. اب آئے کوئی پروفیسر جو کہے جی میں قرآن سمجھتا ہوں. وہ تو کیا سمجھیں دی قرآن؟ تو کتا استنجا کرن دا طریقہ ہی نہیں اندا. یہ تو میں خدا دا خوف کی تھی بیٹھا، میں تو بہت گالی کرنا آئی شخص واسطے. ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ. بھائی جس جگہ پر جانا ہو اس جگہ کے اسی کے فن کو پوچھ. اب یہ تو یہ یہاں پر کیوں نہیں کہتا کہ مقدمہ جب آ جائے وکیل کو کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو پڑھا لکھا ہے، تو وکالت والی کتابیں، لا کی کتابیں دیکھ کر کے مقدمے میں کسی کو وکیل نہ رکھ، خود ہی آگے آ جا. نہیں، وہاں تو کہتا ہے کہ یہ لا والا قانون میں نے نہیں پڑھا، لہٰذا وکیل صاحب کی خدمات میں حاصل کروں گا. وہاں پر پیسے بھی دیتا ہے، لاکھوں روپے. وہ احمق کہیں کا، جس طرح تیری پروفیسری، تیری کالج کیا بڑا علم ہونا ناکافی ہے ملکی لا کے قانون کے لیے، اور تو لاکھوں روپے دے کر کے خدمات حاصل کرتا ہے. لہذا تو ہمارے دین اور تو ہمارے قرآن اور حدیث اور فقہ کے قوانین کے لیے بھی تو ہمارے اس مدرسے میں آ. ساکوں بھی لکھاں روپے دیتے کرتا تک کو استنجا کرن سکھے سوں. لودا پٹھا کے زیادہ اتنا تو کو مفت ملتی ہے ہر شے. خدا دی قسم ہے. اے علماء سارے خیر خواہ ہیں، علماء سارے محسن ہیں. کیا دے دے پو تساں علماء کو؟ وڈی وڈی تساں پار تے ٹپا مریں دو تو زکوٰۃ دیں دو. حالانکہ زکوٰۃ تو تہاڈا قرضہ ہے، تو قرضہ ادا پہ کریں دو، کوئی ساڑھے تو احسان نہیں پہ کریں دے. یاد رکھو زکوٰۃ دینا بطور قرض کے ہے. تمہاری اعانت تو تب ہو کہ اس کے علاوہ بھی دو. آج ساری دنیا علماء کے خلاف. رات مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ایک بڑے عالم کو شہید کر دیا گیا ہے. پاکستان کا بہت بڑا عالم کراچی مولانا عادل خان کو ملنے آئے مولانا تقی عثمانی کو. مغرب کی نماز وہاں پڑھی اور جو ہی گھر جا رہے تھے راستے میں دکان پر کوئی خرید کرنی تھی. بیٹے کو کہا یہ دکان پر فلاں چیز لے آؤ. بس بیٹے کو اللہ نے بچانا تھا. یہ کھڑے تھے، فائرنگ ہو گئی، ڈرائیور بھی ساتھ، خود بھی شہید موقع پر ہو گئے. بہت بڑے عالم تھے، بڑے بڑے عالم تھے. مولانا سلیم اللہ خان کے بیٹے. تو ستا ان کو مارن والے ہی وے یہودیوں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. یہودیوں کے دو کام تھے بڑے گندے. ایک تو نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے، دوسرا وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو غیر نبی علماء تھے جو ان کو اچھائی کا امر کرتے تھے، ان علماء کو بھی قتل کرتے تھے. صرف نبیوں کو نہیں، یہودی علماء کو قتل کرتے تھے. آج بھی وہی عمل چل رہا ہے.
ہائے ہائے، آگے اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کی مثالیں دے کر کے اس امت کو تنبیہ فرمائی، اس امت کو تنبیہ فرمائی، تاکہ یہ ذہن میں سے بات نکل جائے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، صرف مردوں کی حیثیت ہے۔ مرد ہی خیر کا کام کریں تو وہ بھی مرد، شر کا کام کریں تو وہ بھی مرد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شر اور خیر کے مراکز جس طرح مرد ہوتے ہیں اسی طرح شر اور خیر کے مراکز عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ 2 کافرہ عورتیں اور 2 مومنہ عورتوں کا اللہ نے اس رکوع میں ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیویاں جو ہیں وہ کافرہ ہیں، ہائے ہائے، بیویاں کافرہ ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ بڑوں کی نسبت اگر رشتے کے اعتبار سے ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ کام نسبت نہیں دے گی، وہ نسبت کام نہیں کرے گی۔ ہائے ہائے، اور 2 مثالیں دیں، فرعون کی بیوی، ایجرا فرعون، آج کا جو بڑا فرعون ہے امریکہ کا صدر، یہ تو کچھ بھی نہیں جتنی اس کی سلطنت تھی، اس کا جتنی گرفت تھی۔ یہ تو ہن کرتھوں دا بیمار تھیا پے، فرعون دی زندگی وچ ان کو سر دردی نہ تھیا، سر دردی کدی نہ پیا، اور کئی 100 سال کی عمر تھی، لیکن اس کی بیوی امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، پہلے 2 بیویاں امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، وہ بیویوں کے نام سے۔ ہائے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، گھر میں ٹرمپ کی بیوی ہو اور ایمان لے آئے۔ میں تو بنہیں کو بمباری کرنا پیدا ملکیں دوتے ہیں، افغانستان والے دوتے ہیں کہ تساں کیوں پکے مومن ہی وے، تو تم میری بیوی تھی کہ ہائے ہائے۔ فرعون کا ایک لقب ہے ذو الاوتاد، میخوں والا، وہ سزا دیتا تھا، پھٹے پر لٹا کر کے، تخت پر لٹا کر کے پوری ٹانگوں پر وہ میخیں ٹھکواتا تھا۔ ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی ایسے کیا، آج جو پکڑے ہوئے ہیں قید میں ہیں، اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے، دونوں بھائیوں کو۔ ہمارے بڑے بڑے اور نوجوان علماء کرام کو ان بدبختوں نے ڈرل مشینوں سے سوراخ نکلوائے، چیختے چیختے وہ مر گئے، شہید ہو گئے۔ یہ تو آج دنیا میں ان کی رسوائی ہے، آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگی۔ تو بی بی صاحبہ نے پھر دعا کی، رب ابن، 2 دعائیں کی، ہائے ہائے، اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور میرے لیے جنت میں مکان بنا۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا نکاح مجھ سے کریں گے۔ واہ 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 واہ، امرأۃ فرعون۔ اور دوسرا، اب اگلی بات سمجھنی ہے، وَمَرْيَمَ ابنت عمران، امرأۃ عمران۔ پچھلی 3 کا تو خامدوں کے حوالے سے نام لیا، امرأۃ نوح کی بیوی، و امرأۃ لوط کی بیوی کہہ کر کے، کیونکہ ان کے خامن تھے، و امرأۃ فرعون کی بیوی کیونکہ ان کا خامن تھا۔ بی بی مریم کا
خاوند نہیں تھا، اس لیے باپ کے حوالے سے وہ مریم ابنت عمران، اللہ، یہ رد ہے آج کے ان بدبختوں اور بد نصیبوں پر جو آج بھی اس وقت موجود ہیں ڈیرہ غازی خان میں، جو حدیث کے منکر ہیں اور وہ اس حوالے کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کسی غیر شادی شدہ خاتون کو لڑکا پیدا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، مریم نے اس خبیث نے اس کا نام بھی لکھ دیا، ایک پاک دامن بیوی کا فرضی خامد بنا لیا اس بدبخت نے، یہ منکر حدیث۔ اللہ کو پتہ کوئی نہ ہا، سارا قرآن دیکھو، کوئی ایسی مثال ہے کہ عورت کا اگر اس کی ہے خامد ہے تو اس کا نام ہو، اور سارا قرآن دیکھو کسی نبی کا اگر اللہ نام لیتے ہیں کبھی اس کی ماں کے حوالے سے نہیں لیتے، وَسُلَيْمَانَ ابن داؤد وَيُوسُف ابن یعقوب وَيَعْقُوب ابن اسحاق وَإِسْحَاقُ ابن ابراہیم، ہر نبی کا نام اپنے باپ کے حوالے سے، لیکن ایک مریم ہے اس کے خامند کے حوالے سے نہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، اور اس کی پاک دامنی کا ذکر کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ بدبخت یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام غلط باپ کے حوالے سے ناجائز بیٹا بن گیا۔ فرمایا احسنت فرجہا، یہ بی بی بہت ہی پاک دامن تھی، اس نے اپنے وجود کو پاک رکھا۔ دیکھا یہ یہودی بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا آتے ہیں، یہودی۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ کہتا ہوں کیا؟ احسنت فرجہا، پاک دامن تھی۔ کہاں سے آیا بیٹا؟ ہم نے پھونک ماری، وہ پھونک میں وہ جرثومہ رکھ دیا جو عالم ارواح میں عیسیٰ علیہ السلام کا جرثومہ بنا کر کے میں نے اپنے خزانے میں رکھا ہوا تھا۔ باقی انسانی جرثوموں کو میں نے آدم کی پشت میں رکھ کر کے باری باری دنیا میں اس کی ولادت کرائی، لیکن ایک جرثومہ میں اللہ نے اپنے خزانے میں رکھ دیا۔ جب وقت آیا بی بی مریم کا، میں نے وہ جرثومہ جبریل کو دیا، جا کر کے ان کے منہ میں پھوں کرو اور وہ پیٹ میں وہ حمل کی شکل میں جنین بن جائے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، دیکھا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ یہ آج کا رکوع اللہ تعالیٰ کے فضل سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں بھی 4 قسم کی عورتیں تو بہت ہی کاملہ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک آسیہ امرات فرعون، ایک سیدہ مریم بنت عمران، اور ایک میری پہلی بیوی خدیجہ بن خویلد، اور ایک میری بیٹی سیدہ فاطمہ خاتون جنت۔ اور عائشہ کی تو فضیلت الگ طریقے سے ذکر کی۔ عائشہ کی تو فضیلت ایسی ہے جس طرح کھانوں میں سرید کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہم قرآن شریف دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت ختم ہو گئی، 28واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم سورت تحریم کا آخری رکوع دیکھتے ہیں۔ قرآن شریف کے
یا ایھا الذین آمنو، دیکھا کس کو خطاب ہے؟ ایمان۔ ہم کون ہیں؟ یہ بھی ہماری عظمت ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اگر تواڈے اساڈو کئی افسر دا فون آ ونجے اساں کیویں خوش تھیندے ہیں، ڈی سی صاحب دا فون آ گئے، اساں تو انجھے کوئی ہولے لوگ ہیں۔ شادی کارڈ جو آئے پہ ہوندے نا، اگر کہیں غریب دا شادی کارڈ آوے رکھ دے ویں کو، اگر کہیں وڈے آدمی گودے دا شادی کارڈ آوے میں اپنی اگلی ٹیبل تے رکھساں تاکہ دیکھن سی اے اویس نگاری دی طرفوں کارڈ آئے پائے، اے جناب عمران خان دا کارڈ آئے پائے۔ ارے بابا ہم سے اب اللہ تعالیٰ خود خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو، تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ خالص توجہ کرو۔ توبو امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، واحد کا صیغہ کیا ہے؟ تب، توبا، توبو، توبی، توبا، تبنا۔ اس کی ماضی تابا، اس کا مضارع یتوبو، اور 7 اقسام میں سے اجوف واوی ہے۔ مصدر اس کا توبہ، توبہ کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹانا۔ گناہ کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا، گناہ کی وجہ سے شریعت کو چھوڑ دیا، اب توبہ کر کے ہم واپس لوٹ آ رہے ہیں اللہ کی طرف، شریعت کی طرف۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول کرے۔ توبہ خالص، نصوحا کے مصدر کے بارے میں 2 احتمال ہیں، یا نصح سے ہے یا نصاحت سے ہے۔ دونوں اعتبار سے توبہ خالص اور توبہ نصاحت والی کیسی ہے؟ نصح کا معنی ہے خالص، اور خالص ہونے کے لیے شرطیں ہیں۔ ایک ہے ندامت ہو، ہے میں نے اب تک زندگی غلط گزاری، دوسرا یہ ہے کہ چھوڑ بھی دے اس گناہ کو، تیسرا یہ ہے کہ آئندہ بھی نہیں کروں گا، آئندہ بھی نہیں کروں گا۔ اور اگر یہ حقوق واجبہ میں سے ہے، مثلا نمازیں نہیں ہم پڑھتے تھے، اب میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں گا۔ اب یہ ہے کہ جتنی بلوغت کے بعد نمازیں نہیں پڑھی گئیں قضا بھی کرے، یہ بھی شرط ہے۔ صرف توبہ اتنی کافی نہیں، اتنی کافی نہیں کہ میں اب نمازیں پڑھوں گا۔ 14 سال 15 سال سے آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اب توبہ کی 25 سال کی عمر میں، لہٰذا 16 سال کی نمازیں قضا کرو، 16 سال کے روزے قضا کرو، 16 سال کی جو زکوٰۃ آتی تھی وہ حساب کر کے ادا کرو۔ یہ بھی لازمی ہے بابو، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر حقوق العباد میں سے ہے، کسی کو ستایا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، تو اس کو معاف کراؤ۔ قتل کیا اور پکڑا نہیں گیا، پکڑا گیا تو پکڑا گیا، سزا مل گئی۔ قتل کیا، گمنام کرائے کے قتل لوگ کرتے نہیں، مجھے ایک آدمی ملا تھا، اللہ معاف کرے اب مر گیا ہے بیچارہ، چنگوانی قوم کا تھا، چوٹی کا، اس نے خود اقرار کیا میں نے کرائے پر 16 قتل کیے ہیں۔ ہائے ہائے، گودے دے آنکھیں تھے۔ خود میرے والد صاحب کو قتل کرنے کے لیے آدمی آیا، اس وقت بڑے پیسے ہوتے تھے، 5000 تھے، اور وہ قادر بھی ہو گیا تھا، والد صاحب سے ہوئے تھے، چھرا لے کر کے آیا تھا ذبح کرنے کی شکل۔ میرے والد صاحب بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے بچانا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، آ کر کے معافی مانگی، میں فلاں وقت آپ فلاں جگہ پر، دوپہر کے وقت گرمی میں، میرے والد صاحب باہر بڑی غربت کی زندگی گزاری میرے والد صاحب نے، اب مجھے یاد آتا ہے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ ہائے ہائے، تو اگر قتل کیا اب توبہ کرنا چاہتے ہو
جاؤ اس مقتول کے ورثاء جو اب موجود ہیں اس کو اپنے آپ کو پیش کرو کہ میں نے قتل کیا تھا، اب بتاؤ تم قصاص لینا چاہتے ہو، کرو قتل مجھے، دیت لینا چاہتے ہو، خون بہا وہ پیسے دیتا ہوں، معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو۔ توبہ تاں تھی سی اے نہیں جی میں قوالی سارے قوال کر دینا تارے من میں یا رب میری توبہ 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 توبہ، ایک قوالی والی توبہ ہے، یہ تماشا بنا دیتے، یہ ڈھولک وجا کر کے نہیں بزرگیں دے کلام کو تماشا، خواجہ غلام فرید دے کلام ہوئے تے گاون والا ساڈا رنا ہیں، چھوری ہیں، گویا ہیں، نور جہاں ہے مرحومہ۔ ہائے 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 ہائے، توبہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے مذاق کیا جائے؟ اور اگر کسی کو تھپڑ مارا تھا اب جا کر کے کہو مجھے معاف کر دے، یا اس کا کوئی چٹی لگا، خیانت مالی کی تھی، میں نے تیرے پیسے چوری کیے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بہت بڑا چور آیا توبہ کرنے کے لیے اور بیعت ہونے کے لیے، حضرت نے فرمایا، اقرار کیا اتنی عمر میں چوریاں کرتا رہا، چور تھا وہ، قاتل نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا ہر ایک سے جا کر کے معافیا مانگو اور جا اس کا حق ادا کرو۔ اس نے کہا حضرت اب پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، وہ تو میں کھا گیا۔ فرمایا ایسے نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے گا۔ بس اس نے ہر آگے کو پورا 1 سال غالباً گزر گیا وہاں اس بستی میں چور مختلف جہیں تے بدے رہاں دن نا سہیں سندھاں دیں دیں نگے سندھاں دیں دیں آج تا پتہ نہیں نمے نمے طریقے آ گئے۔ اللہ کی شان سب نے معاف کیا، اب حضرت کی خدمت میں آیا اور اللہ کا ولی بنا ہوا۔ یہ ہوتی ہے توبہ خالص۔ یا اس کا مصدر ہے نصاحت، نصحہ، توبتاً نصوحہ کا مصدر کیا ہے؟ دوسرا نصاحت۔ نصاحت ہے جب ہم پڑھتے ہیں بڑی طبیعت میں بڑی بشاشت آتی ہے۔ نصاحت کا معنی ہے ادھڑی ہوئی چیز کو پھر سی کر کے ٹھیک کر دینا۔ میرا کپڑا ادھڑیا کھڑے یا پھٹیا پے دھاگا سوئی کھن کر کے نہیں اون پھٹان کو میں جوڑ دیتے، ان کو آدن نصاحت۔ توبہ خالص توبہ نصاحت والی وہ ہے جو تیرا تعلق اللہ سے منقطع ہو گیا تھا گناہ کی وجہ سے، اب اس کو سیو جوڑ پیدا کر کے اللہ سے مل جاؤ، اللہ کے رسول سے تعلق جوڑ لو۔ یہ ہے نصوحہ کا معنی۔ توبہ کا توبۃ نصوحہ کا معنی آپ سمجھ آئے کہ نہیں آیا؟ آگے دیکھو عسیٰ ربکم، امید ہے یعنی یقین ہے، کیونکہ اللہ پر جو امیدیں ہوتی ہیں وہ یقینی ہوتی ہیں۔ یہ کہ تمہارے سیئات کو سرے سے ریکارڈ سے بھی ختم کر دے گا اور داخل کرے گا تم کو جنات میں، چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں۔ یہ وہ دن ہے کہ نہیں رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور کس کو؟ والذین آمنوا معہ، جو میرے محمد کریم کی معیت میں ایمان لے آئے۔ دیکھو کٹھے ذکر ہے، نبی اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں فرمائیں گے۔ ان کی پھر حالت کیا ہوگی؟ ان کا نور آگے لائٹیں مار رہا ہوگا، بین ایدیہم آگے، و بایمانہم، ایمان جمع یمین کی، دائیں جانب آگے ایمان کا نور، دائیں جانب اعمال صالحہ، اور جو عمل نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا نور ہوگا۔ اور پھر پہلی دعا یہ کریں گے، اے رب ہمارے اتمم لنا، پورا کر ہمارے لیے ہمارے نور کو، یعنی یہ خطرہ تو نہ رہے کہ کہیں بجھ نہ جائے،
लोड शेडिंग थी गई है सही, बिजली विसम गई है, ये इथों दी है ईमान वाले नूर दी लोड शेडिंग कोई नहीं थी ऐसे ही। हाँ, अतमिम लना, मुकम्मल कर ले हमारे नूर को, वगफिर, दूसरी दुआ, और हमको बख्श भी दे, इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर। अतमिम लना में उनको ये क्यों कहना पड़ा? चूँकि इनके साथ कब्रों से उठते हुए, क्योंकि कब्रिस्तान तो गोया के सारे मुर्दे इकट्ठे उठेंगे, सूरत अल हदीद में है, यौम, फिर वो मुनाफिक काफिर भी तो साथ चलेंगे, और काफिर और मुनाफिकों का नूर होगा नहीं, तो फिर अगले ईमान वालों के नूर के साथ, जिस तरह अगली गाड़ी रोशनी वाली है, पिछली का बल्ब फ्यूज़ हो गया तो वो अगली के सहारे चलता है, वो इसी तरह चलेंगे। कौन? काफिर और मुनाफिक। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, अल्लाह ने नक्शा पूरा बता दिया कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे लिल्लज़ीना आमनू, किन को कहेंगे? ईमान वालों को, उन्ज़ुरूना, हमारी इंतज़ार करो। जी मैं अगली गाड़ी वाले को दिखा रहे यार, मैं को ना रलन दे अपने उन्ज़ुरूना, हमारी इंतज़ार करो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर से इक़्तिबास करते हैं, हासिल करते हैं। और किमें है, अब कहा जाएगा फरिश्ते दड़का पटवेसन उत्तो कने आवाज होसी, इरजिऊ, पिछू ते हटो, वराकुम, पिछू ते हटो। होनी ने मोमिने दे नाल पैरल दो, दुनिया दे विच तां इन्ने कोने नफरत करें दे हावे, दुनिया दे विच तां इन्ने दुती तौहीना करें दे हावे। फलतमिसू नूरा, अब अपना और नूर तलाश करो। लेकिन वो कित्थां रुके न, वो ना रलन दी कोशिश करे सन। अल्लाह से पीछे फरिश्ते को आखसन आधे विच पर्दा रख दो, हाय 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 हाय। फज़ोरिबा बैनहुम बिसूर, दरमियान में एक पर्दा आ जाएगा, उधर वाले ईमान नूर वाले इधर ये अंधेरे में होंगे। हाय हाय हाय, दुआ करो बाबा। हकायक ये फर्जी गाल ही नहीं, कुरान फर्जी गाल ही नहीं करेंदा, ये अफसानवी गाल ही नहीं, ये दकिया नूसी गाल ही हैं। चखे कमीने कहीं याद है तेरा प्यू भी दकिया नूस है। हुण प्यू वटा, क्योंकि पुराने ज़माने का प्यू हुण बुत्था थी गए, नवा दौर है, लिहाजा अपनी माँ वास्ते ब्याह खामंद गोल हूँ को प्यू बना। सूरजी वटा नवा दौर है। अरे जो बुनियादी चीज़ हैं वो कभी बासी और परूथी और वो यूँ नहीं कह सकते कि अब ये काम कारआमद नहीं है। सूरज तो मुद्दत से है, आज तरक्की का दौर है जी, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो सूरज को वटाओ, चंद्र को वटाओ, प्यू को वटाओ, अपनी जिस्मानी कैफियत को वटाओ। हुण तक नक इत्थे ही लगता है, हुण तू ये नक कपवा के इत्थों ब्याह मसनूई लवा खड़ा, ताकि जदीद है ऐसा। ओए जिद्दत पसंद, क्या तेरी जिद्दत है? बकवास है। हमारा कुरान को कदीम भी ना कहो, ये दैमी है। सूरज को हम कदीम कैसे कह सकते हैं? जैसे आज से 1 करोड़ साल पहले सूरज कारआमद है, इसी तरह 1400 साल पहले वाला कुरान आज भी कारआमद है। ये हुदल लिल आलमीन है, अल्लाह ने खुद फरमाया आलमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब अल्लाह को भी तब्दील करे ना, अल्लाह पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, इसकी रिटायरमेंट होनी चाहिए, अब और खुदा तलाश करो। अल्लाह भी आलमी रब, कुरान भी आलमी किताब, और मोहम्मद भी रहमतुल लिल आलमीन। ये आफाकियत है इन तीनों में। अल्लाह भी ताला की उलूहियत आफाकी, कुरान मजीद की हिदायत आफाकी, मोहम्मद करीम की नबूवत व रिसालत रहमत आफाकी, और हम उम्मत वाले भी आफाकी हैं।
کیونکہ اس امت کے بعد اور امت نہیں آئے گی. ہمارے نبی خاتم النبیین اور ہم امتی خاتم الامم. پہچانیں، اپنی قدر پہچانیں. ہمیں چاہیے ہم اپنی قدر پہچانیں. ہائے ہائے یا ایھا النبیو، اے نبی جہاد کر تو کافروں سے، بسنان، کافروں سے اور منافقوں سے. لیکن فرق ہے کافریں نال جہاد کرنے تلوار نال، تیر نال، میزائل نال، لڑائی نال، اور منافقی نال جہاد کیویں کرنے سختی کر کے. اس کی وجہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. منافقین اپنی علامتوں سے پہچانے جاتے تھے، بظاہر وہ ملنے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ آج کے منافق 12 ربیع الاول ضرور منیں دن ساری حکومت والے 27 رمضان دا ختم سرکاری سطح تے کتابیں دے کرنے نہیں کریں دے اوہی ایمیں کریں دے ہن منافق. لیکن بیاں علامتاں انجھے ہن جس کی وجہ سے وہ منافق پہچانے جاتے تھے. فرمایا اب صحابہ تو سمجھ جاتے تھے یہ خبیث منافق ہے. کئی مرتبہ حضرت عمر نے، دوسرے صحابہ نے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ، کیونکہ ان الناس یتحدثون ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ لوگ پھر یہ باتیں بنائیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ ساتھی بنے ہوئے تھے نا بظاہر. بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا نام بنام حضور کو بتایا. اللہ جس چیز کی خبر دے پھر وہ سارے راز کھل جاتے ہیں. مجلس تھی صحابہ کرام کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں نام لے کر کے، اس کے باپ کا نام لے کر کے، او فلاں بیٹا فلانے کا، اخرج فإنک منافق، تو نکل من، تو منافق کہیں، او بیکو. یہ وغلظ علیہم قتل نے کتاب بھی وغلظ علیہم. آج بھی منافقین جو اس دور کے ہیں ان کو خوب ننگا کرو. اے دین اور مذہبی پیشواؤں، اور آپ اور ہم لوگ ان پیشواؤں کی ساتھ تعاون کریں. وَبِئْسَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. مأوا اسم ظرف کا صیغہ مجرد بھی اور متعدی بھی. مجرد آوا یا اویو، محموز الفا بھی ہے، لفیف مقرون بھی ہے، باب ضرب یضرب ہے، اور اس کا اسم ظرف مأوان اصل میں مأویون، اس کا معنی ہے ٹھکانہ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبیسا، بیسا کے بارے میں پہلے بتا دیا، یہ فعل ضم ہے غیر متصرفہ. بعض افعال ایسے ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی. کیا بیسا کی گردان نہیں کہ اگو تسنیہ بناؤ، جمع بناؤ، یا نہ مضارع بناؤ، نہ یہ اتھو ہک کوئی لفظ ہے بس ہے فعل. لیکن یہ فعل غیر متصرفہ ہے. بعض افعال بلکہ اکثر افعال وہ کیا ہوتے ہیں؟ متصرفہ ہوتے ہیں. یہ غیر متصرفہ ہے. بائسا، با کا فتح بتبعیت عین کلمے کے زیر کے، اس کی کو فتح کو زیر سے بدلا، اب بن گیا بے ایسا. پھر حمزہ کو ساکن کر کے ساکن کر دیا گیا بوجہ ماقبل کے مکسور ہونے کے، اب بن گیا بے ایسا. اور بری ہے جگہ لوٹنے کی، جہنم میں جو لوٹیں گے. یہ بصیر اسم ظرف سارا یسیروں سے اصل میں مسیرون ہے. اللہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال 4 عورتوں کی مثالیں، 2 کافرہ اور 2 مومنہ، تاکہ پتہ چلے جس طرح مردوں میں تقسیم ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی تقسیم ہے. بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال کافروں کے لیے. امرأۃ نوح، حضرت نوح کی بیوی.
حضرت نوح کی بیوی، حضرت نوح کی بیویاں دو تھیں، ایک تو قرصا دیواں، ایک مومنہ تھی، کہو الحمدللہ، اور ایک یہ کافرہ ہے جس کا نام واغلہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس بیوی جو مومنہ تھی وہ اپنے بچوں کی تربیت ایمان والی کرتی تھی، اس کے بطن مبارک سے حضرت نوح کی جو اولاد ہوئی وہ 3 بیٹے، حام، سام، یافس، یہ مومن تھے۔ اور یہ جو بیوی کافرہ تھی یہ اپنے بیٹے کی تربیت کفر والی کرتی تھی جس کا نام ہے کنان، جو کہ وہ یہ بھی غرق ہو گیا۔ اے حضرات، میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنا بیویاں اچھا رکھو تاکہ تمہارے بچوں کی تربیت اچھی کرے۔ ہائے ہائے، دیکھو پیو ہکو ہے، کون ہے؟ یہ خامد ہکو ہے، یا انہیں بالے نہ پیو چاکوں، بالے نہ پیو ہکو ہے، نبی ہے، پیارا نبی ہے، لیکن ہوں پیو دی اولاد وچوں 3 پتر مومن بن گئے، صحابی بن گئے، کیونکہ ماں چنگی ہے۔ اور ہوئی کے پیو حضرت نوح دیا پتر دوجھا کافر بنا کھڑے کیونکہ ماں خراب ہے۔ ارے بابا، اوپر نہیں جان والے، اپنے ظالم کو ٹھیک رکھو۔ شوقیہ شادیاں تو کرتے ہو، چلو ہو گئی شادی، شوقیہ بھی ہو گئی، ہون تک کنٹرول کرو۔ نمازاں نہ پڑھیں، پہن تھیاں، گانے سنیں، بے پردگیاں کریں، پوتری بال بھی اویں تھی سن۔ پہلا درس بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ پہلا مدرسہ ماں کی گود، ماں کی گود ہوتی ہے۔ یہ تو وقت کوئی نہیں، ورنہ اتھائی میں ان دے متعلق کچھ آکھاں، کیا کروں؟ وہ تو 1.5 گھنٹہ تھی ہونے والا ہے، تھی گیا اسی بھوے۔ بس اتنی بات کافی ہے۔ اور دوسری بیوی وَإِمْرَأَةَ لُوط، حضرت لوط کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں بیویاں میرے 2 صالح بندوں کی گھر میں تھیں۔ 2 بندے صالح، خامد صالح ہیں، بیویاں انجھا ہیں، فخانتاہما، پس ان دونوں بیویوں نے اپنے خامدوں کی خیانت کی۔ کیڑی خیانت کی تھی نے تو کو میں دساواں، نعوذ باللہ، بدکاری علی خیانت نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، ما زنت امرأۃ نبی قطو، کسی نبی کی عورت نے زنا نہیں کیا، چاہے کافر ہے کیوں نہیں۔ یہ خیانت مذہبی تھی۔ یہ خیانت کون سی تھی؟ مذہبی۔ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام جاتے تھے باہر اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے، اے رن پچھو ون کے انہیں کو آدھی ہے میرے پیدا دماغ خراب ہے، پاگل ہے، غلط کریں دھیان۔ ذرا پڑھو سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ ویقولون ھذا مجنون وازدجر، اے مجنون ہے، وازدجر دھتکارا ہوا ہے، اے نکما ہے، کہیں کم دا نہیں۔ بیوی جیرے خامن دی موافقت نہ کرے وہ خامن پریشان تھی دے۔ بہت سارے حضرات ایسے گزرن جیرے اعلیٰ درجے دے پہنچن، انہیں کو اللہ نے دین دا کم کی دے، مدرسے دا کم کی دے، کتابیں لکھن دا کم کی دے، ان کے اندر اصل میں ان کی معاملت کرنے والی ان کی بیویاں تھیں۔ بیویاں موافقت کریں دے ہن، انہیں کو سامان بنا کے دیں دے ہن، کتاباں کاغذ چاہ کے دیں دے ہن۔ اور بہت سارے خامدیں جو گزر دن جی میں دیکھو حضرت نوح کم کیا تھے، 1000 سال تک کنوی زیادہ تبلیغ کی تینے، جی میں بے اسباب ہن، اندے وچو ایک سبب ایہا جو گھر دی رن موافق نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اپنے بیویوں کو دین پڑھاؤ بابو جی،
قرآن پڑھاؤ، دینی مدرسوں میں بھیجو۔ فخانتہ ہوں ہمیں کون سی خیانت ہے؟ خیانت مذہبی۔ اب اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کیا یہ حوالہ دے سکیں گی کہ اللہ سب کو بخش، کیونکہ اصل تیرے نبی جا ظالیاں سے فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، نسبی قرابت یا تزویجی رشتہ داری یہ دونوں کام نہیں آئیں گی اللہ کے عذاب سے۔ یہاں من اللہ کے لفظ اللہ سے پہلے عذاب کا لفظ محذوف ہے، من عذاب اللہ، تھوڑی جھیمی نا، اور کہا جائے گا ان دونوں کو داخل ہو جاؤ آگ میں جس طرح دوسرے داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ایڈو بیویاں تے اوتھی گیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ پہلی مثال امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، جب کہ کہنے لگی رب ابن لی، اے اساس میں یا رب تھا، اے رب میرے، ابن کیا ہے؟ بنا یبنی کا امر ہے، یبنی ابنی، آخر میں حالت جزمی کی وجہ سے حرف علت گر گیا، بن گیا ابن۔ بنا تو میرے لیے عندہ کا بیتن، اپنے پاس محل جنت میں۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے پردے ہٹا دیے، ان کا جو مکان جنت میں تھا وہ دیکھنے لگ گئی، اور اسی حال میں پھر ان کی روح بھی پرواز کر گئی، اور جو تکلیف محسوس کر رہی تھیں کہ میخیں ٹھکواد تھی، وہ تکلیف اب ان کی محسوس ختم ہو گئی جب جنت دیکھنے لگ گئی، کیونکہ جنت والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بنا تو میرے لیے اپنے پاس مکان جنت میں، اور نجات دے تو مجھ کو فرعون سے اور فرعون کے عملوں سے۔ عمل سے مراد کیا؟ کہ فرعون کے جو شرکیہ اور کفریہ عمل ہیں اللہ میرے کو نہ کرامی، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب ہے فرعون کا جو یہ عمل ہے مجھ کو تکلیفاں پہ دیں دے، ایذا پہ دیں دے، اللہ میں کو بچا ان دے ایذائیں کنے۔ اور تیسری دعا، تین دعائیں کی، نجنی من القوم الظالمین، اے ان دے کارندے کھڑن تھائے، آخر حکومت دے کارندے تا ہوں دن فوجی ہوں دیئے، منتخب حکومت کی ہم امداد کرتے رہتے ہیں، فوجی ہوں دیئے، پولیسی ہوں دیئے کہ ہماری حکومت کے ہم کارندے ہیں۔ ہائے ہائے تو فرعون دی جیری پولیس ہے، جیری فوج ہے ظالم، ان دے نجات دے مجھ کو قوم ظالمین سے۔ تھی بیوی نہ کہیں، خاتون بی بی صاحبہ وہ مریم ابنت عمران، پچھو کیا امرات فرعون، اتھا ابے دا حوالہ نہیں، اتھا خامن دا حوالہ ہے، پچھو ترائے عورتوں دا ذکر ہے، اتھا حوالہ کہہ رہا ہے امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات لوط، حضرت لوط کی بیوی، امرات فرعون، فرعون کی بیوی۔ اتھا مریمہ امرات نہیں کہ فلانے دی بیوی، خامند ہے ہی کوئی نا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کو پتہ نہیں لگا خامند، تو تے کو پتہ لگ گئے، لکھی پہ ہے، تفسیرہ لکھی پہ نو، ایک گدھا لوگ، حدیث دے منکر۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان، سارے قرآن وچ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہلاتے ہیں، کہیں پر ان کے والد اگر ہوتا تو ان کا نام ہوتا مریم ابنت عمران، عمران کی بیوی۔ عمران بہت بڑے بزرگ تھے، عمران بڑے بزرگ تھے۔ التی احسنت، اس بیوی کی فضیلت کہ اس نے پاک رکھا اپنی دامن کو، فنفخنا فیہ، پس ہم نے پھونکا ان کے گریبان میں اپنی طرف سے روح بھیج کر۔ یہ من کی اضافت روحنا کی طرف اضافت
تشریفی ہے، اضافت تخلیقی ہے، اضافت تبعیضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح دا ٹکڑا ایک پٹ کے دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک الگ خاص بنی ہوئی روح تھی، وہ روح رکھی ہوئی تھی، اس روح کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے بی بی صاحبہ کے پیٹ میں اندر داخل کرایا گیا، منہ کے ذریعے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور یہ بی بی اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کرتی ہے، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کے کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ بی بی تھی قانتین میں سے، فرما برداروں میں سے۔ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہیں۔ حضور کے جس طرح مرد صحابہ تھے، عورتیں بھی صحابیہ تھیں۔ حضور کے مرد جس طرح حافظ قرآن اور محدثین تھے، صحابیات بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، اور آج کے اس دور میں بھی بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں جو عمل تو عمل اپنی جگہ پر، علم کے حوالے سے بھی خود میری اپنی شاگردہ کچھ ایسی ہیں، میں ان پر اللہ تعالیٰ مجھے اگر بخشیں گے تو یقیناً انہی کی وجہ سے بخشیں گے۔ بخاری پڑھانے والی، حالانکہ ساری جوانی بخاری نہیں پڑھا سکتے، ہدایہ پڑھانے والی۔ تو عورتوں کو یہ نہ کہا جاؤ عورتیں بس یہ تساں ٹاکی مارو تے کپڑے دھوو تے تھان دھوو، تھوڑا کم ایو ہے، ہاں رانی بازار ہی تھی آؤ وہیں اویں پئی میرا جوڑا کپڑے نہ کدی آویں۔ اساں اپنے سودے بھی اپنے عورتیں کرنے، یعنی عورت صرف ہی ہے، یہ اللہ دی بندی نہیں، کیا ان کو قرآن نہ پڑھوں، کیا ان کو کتابہ نہ پڑھوں؟ اللہ، امام بخاری کے 1,00,000 شاگرد ہیں، ان میں سے عورتیں بھی ہیں۔ جو ہمارے پاس کتابوں کا نسخہ ہے بخاری شریف، یہ ان کی خاتون شاگردہ تھی بی بی کریمو، یہ اس کا لکھا ہوا ہے، بی بی کریمو، نہ انہوں نے کہا بی بی کریمو۔ اپنے لڑکیوں کو بھائی دینی تعلیم دلواؤ۔ ہائے میری دھی ڈاکٹر بنے، میری دھی انجینئر بنے، میری دھی فلانی بنے، آئے ہائے لباس ختم، حیا ختم، شرم ختم، پھر ایمان بھی ختم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی اولادوں کو جہنم۔ ہم نے ان کا دنیا کا مستقبل سوچا، ارے یہ مستقبل تو غیر یقینی ہے، دنیا کے تک کتنا راسی جیندی دنیا میں، اور جو مستقبل یقینی ہے مرنے کے بعد آخرت والا مستقبل، ہم اپنی اولادوں کا وہ نہ سوچیں۔ ہے اصل تو بابو آخرت ہے، اصل ایمان ہے، اصل دین ہے، یہ تو دنیا چند روزہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا، یہ حسن ظاہر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہائے ہائے اللہ ہمیں توفیق دے، ذرا حوصلہ رکھنا بندے، بظاہر حوصلہ، دیکھا دیکھی بھائی ادھر دیکھتے ہیں ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ عائشہ کو دیکھے نا ہم، فاطمہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ام سلمہ کو، حفصہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ زینب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ رابعہ بصری کو کیوں نہیں دیکھتے؟ بی بی کریموں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک بڑے عالم تھے، اس نے اپنی بیٹی کو بہت بڑا علم عطا کیا تھا، اور اس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے شہزادے کی پیغام آئے بادشاہوں کے۔ بی بی سے پوچھا والد صاحب نے، اس نے کہا ابا جی مجھے شہزادوں کی ضرورت نہیں، میرا اگر رشتہ کرانا ہو کسی مسجد کے ملا سے کراؤ، لیکن ملا بھی ایسا جو وہ بھی پڑھا ہوا ہو دین۔ اب وہ انتخاب ہونے لگا، مولوی صاحبان تو لوندے بدن دیکھا، ساری چھواری لوندے بدن۔ اس نے کہا یہ جو کتابیں لکھے اور کتابیں لکھ کے میں دیکھوں گی، جس کی کتاب مجھے پسند آئے گی۔ ہائے 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 ہائے،
اب ہماری لڑکیاں کہتی ہیں جس کا مکان، جس کی نوکری، جس کی عہدہ، کتاب مولوی صاحبان نے کتابیں لکھنا شروع کر دی نے، البدائع والثناء کتاب لکھی گئی، اب تک پڑھی جاتی ہے، وہ بڑے مفتی لوگ ہیں۔ اس وقت جو فتویٰ، جب اس سے شادی ہوئی، اس وقت کا جو مشکل فتوے آتے تھے اس گھر میں، اس پر 3 آخری دستخط اس بچی کے ہوتے تھے، پہلے پیو کریں رہا، بل خامند کریں رہا، اجانی فتویٰ غیر معتبرے جے تو نہیں وڈی مفتیہ نہ کریں دی کیونکہ یہ محقق ہے۔ انجھا بیویاں تو ہیں، وہ انجھا دھیری بناؤ بابو، انجھا دھیری بناؤ، آخرت پہ فکر کرے، کچھ نہیں، چٹنی سے روٹی کھا لے گئے۔ ہمارے استاد تھے مفتی عبداللہ صاحب، پڑھاتے تھے ہمیں، اصل میں یہ وڈور کے تھے، پھر ڈیرہ غازی ملتان چلے گئے، شیخ برادری سے، ہائے ہائے بڑے فقیر ہیں، انہوں نے بارے وچ علماء فرمیندے ہیں اے پیدائشی فقیر اللہ والے ہیں، اللہ دے ولی ہیں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر میں قسم اٹھاؤں کہ مفتی عبداللہ صاحب کے سے کسی چیمٹی کو بھی ایذا نہیں پہنچی ہوگی، حالانکہ تلے پیرے میں آ ویندے تو میں اس قسم میں حانس نہیں ہوگا۔ یہ شیخ برادری دھیان سے وڈور والے ہونی ہیں پہ، ہائے ہائے اس وقت سبق پڑھیں دھیان، ابو داؤد شریف، بخاری دور حدیث والا سبق، میرے نال تو ڈاٹا پیار ہے نہیں کیونکہ میں دیر دہاں میں میرے والد صاحب کو جان دھیان، ہائے ہائے تو سبق دے دوران نصیحتاں کریں دھیان، میں کہیں پیچھے لکھی گھندا میں اپنی کاپی بچ، وہ ایک یہ نصیحت کریں دھیان ہوں یاد آئی ہے، پکا لیں گے 2 روٹیاں تھوڑے سے جو لے آنا، ہمارا کیا ہے بھائی، نہ مستر ہیں نہ مولانا۔ آج مولانا صاحبان تو ہم کو چاہتے ہیں بڑے آدمی بنو، بیا فرمیندے ہیں چھوڑ انہیں چوپڑیاں چاپڑیاں روٹیاں نوں تے رکھا سکا کھا تے ٹھنڈا پانی پی، ہائے ہائے رکھے سکھے کیا ہے، ڈھیڈی تو بھرنے رکھی روٹی کھا سکی دیئے، چٹنی نالی کھا سکی دیئے، تے 1000 روپے دی کنی رس بھاجی گھنوں اندھ نالی بننا تا کو فضلہ ہے، بننا تا کو فضلہ ہے۔ میرے والد صاحب اتنے بڑے عالم دے بند فاضل، مولانا مدنی دے خلیفہ، اتنا بڑا آدمی، آخری عمر تک ایسے فاقے گزرن، میں کو یاد ہے 55 ہاسا ببری ہوندی ہے مسجد میں، ببریاں ہوندن وہ پٹویندے ہیں چا لکڑی دی یا ہوندی ہے دوری تو ان کو کٹیندے ہاں سے چا لسی گھاٹی سٹوں ہاں چا روٹی ہوندے نال کھویندی ہے، یا پینڈ نال کھندے ہاں سے، یا گوڑ نال بھاجی دے پیسے کوئی نہ ہوندے ہاں۔ ایک دہاڑا ایجھاوی آئے ایک ہفتہ بھامے دہاڑا یہ تو اتنا یاد کوئی نہیں، جو دانے گھر کوئی نہیں، بل مکئی کی دیانے مکئی بھون کے کھندے ہاں سے، بل مکئی دے پیسے کوئی نہیں، پیچھے بڑے موجے تھے۔ حالانکہ پیشکش حضرت خواجہ نظام الدین صاحب دی اندھی آئی، خواجہ نظام الدین صاحب میرے والد صاحب کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کے ملتے تھے، گھر دے رشتے بھی میرے والد صاحب نے پوچھتے کریں دھیان، خواجہ معین اور خواجہ بیٹے دا کیا نے خواجہ فخر صاحب دا قرآن دا افتتاح بسم اللہ قائدے دی میرے والد صاحب کو کروائی آنے، انہیں دی پیشکش اے ہوندے ایویں ہاتھ بات کے بیٹھن آؤ سارے مدرسے پڑھاؤ، خاکوانی ملتان دے، والد صاحب فرمیندے ہیں آخرت دی فکر، آخرت دی ضمانت تساں میں کچھ دیو، خواجہ نظام الدین صاحب کو فرمائنے آخرت دی میں کو بچواون دی ضامن تساں بن پو کہ میں انجی وستی کو چھوڑ کے آواں صرف پیسے دی خاطر جیری وستی وچ کلمہ لوگوں کو نہیں اندہ، پیچھے خواجہ صاحب فرمائے ایویں کتنے میں کیوں نہ جو آخرت دی تو کو ضمانت دے وہاں۔ خیر المدارس والے نے میں کو خود دسایا استاد نے کہ مولانا خیر محمد صاحب نے اپنے پتر کو تے بے ایک استاد بابا غلام مصطفیٰ دیوبند فاضل ہیں انہیں کو پٹھونے مجھے مولانا احمد صاحب کو آکو خیر مدارس دی صدارت قبول کرو، صدارت فرمائے نہ
چند ڈیڑھ تو میرے استاد زندہ ہیں اجان زندہ ہیں جن کو میں قرآن پڑھے فرمیندن میں اکھی میں ہنجو علی کار ہن پانی ہا تو بھوک ہی گھر وچ باہر فرمینے لا لا انہوں لال کھائیں زندہ ہیں لا لا باہروں پیشکشاں تا اندیاں پین کیا چھوڑوں نا بستی کو کیونکہ گھر وچ فاقہ ہے پیچھے فرما بیٹھن آکھیں شیر پڑھیں حضرت علی دا سناما تو کو شیر ہائے ہائے رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو ہائے علی 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 ہی وے واقعی رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو میں اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں اللہ نے ہمیں علم دیا اور جہلوں کو مال دیا تقسیم ہے ساڑے ونڈارے وچ علم ہے انہیں دے ونڈارے وچ جہالت ہے فَإِنَّ الْمَالَ انہیں دے ونڈارے وچ مال ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ مال تو ختم ہونے والی شے ہے وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ علم باقی ہے جو ہمیشہ رہے گا میں قسم کھا کے آدھا جب انہیں دی لاش ملتان کرنے آئیے ساری بستی وچ وہ والی بجلی کوئی نہ آئی میں جو لاش جو رکھی نے رات 1 بجے آئیے میں جو کفن کرنے منہ کھولے نے لائٹ نکتی ہے نور دی اور دوا گئے اگو جڑی کندھ کھڑی آئی میں ستے پہن لاش آئی ایڈو کندھ آئی سارے آخر پہ کہیں کدو کہیں بیٹری والی کہیں کتے کوئی بیٹری نہیں بلا بچ گئی ہے اور امید ہے انشاءاللہ وہ بڑے کامیاب ہو سکتے یہ کامیابی حاصل کرو بابو جی فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ باقی ڈھیٹے چٹنی نالی بھریج میں دے تے کور میں نالی بھریج میں سکتے کیا کرنے ترجیح آخرت کو دے کھاں آ گئی ہے بے شک حلال ہے کوئی بنا کوئی نہیں لیکن ہر ویلے یہ فکر دنیا دنیا اور کتھائیں اساں رجدے نہیں سے کروڑ روپیہ جو آ ونجے ہن ایک مل جو میری تھی وندی ہے میں بی مل بناواں اے جڑے کرپشن والے پکڑے پائن کیا یہ بخ کنے انہیں کرپشن کیتی ہے انہاں مرادیں دے ہزاراں انہیں دے فیکٹری ہیں ولی ملک کو لٹے نے ملک کو تباہ کیتے نے انہیں کو حیا شرم نہیں اندا اجن کوئی غریب تشرا سانت مارے اور تساں بھی سانت مارن پائے گا وہ نام مرادو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لنا ورحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا اللہ سیاں مولانا عادل صاحب دی شہادت تھی اللہ سارے علماء دی حفاظت فرما جو ہی سارے عالم سر اٹھیں دیں انہیں دی بلا شروع کر دے دیں اللہ بقیہ علماء جو اس وقت اہل حق ہے ان کی حفاظت فرما ملک کی بھی حفاظت فرما ہمارے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی ہمارے بچوں کی اے اللہ ہماری بیویوں کو ٹھیک کر اللہ ہماری بیویوں کو ٹھیک کر تاکہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت نکلے تربیت ملے اے اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرما تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم آتنا ولا تحرمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم اکرمنا ولا تہنا اللہم آثرنا ولا توسر علینا وارضنا وارض عنا اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحیاة زیادة لنا في كل خیر وجعل الموت راحة لنا من كل شر ہر او خیر میرے اللہ جو تیرے نبی پاک نے دہائے جہان ہندی خیر منگیے او ساکو عطا فرما ہر او شر اور نقصان جدے کولو میرے پاک نبی تیرے پاک نبی نے پناہ منگیے ساکو بھی پناہ عطا فرما اللہم نجنا من کل ضیق
وادفع عنا كل ضيق بحرمة المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته وهب لنا في مدينته وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفنا بالبقيع وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور كائناته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله رسول الله. دیکھو میں پڑھی نہیں، تھوڑی پرچی آئی ہوئی ہے پڑھی نہیں بھائی، ایک پرچی آئی ہے دعا ادا کرے، دیکھو پڑھ نہیں سکیا جی کیا لکھا کرے.